اور آپ غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں کوئی خاص شکل عبادت کی موجود نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی دین اب تک نازل نہیں ہوا تھا، کوئی شریعت اب تک نہیں آئی تھی۔ اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو کچھ آپ کو معلوم تھا آپ وہاں پر عبادت کرتے تھے، اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھتے تھے، اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے، اور پوری توجہ اللہ کی طرف لگا کر عبادت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اسی طرح مسلسل ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک دن آپ اسی غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، لیکن انسان کی شکل میں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اللہ کا فرشتہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اقرا، لیکن دوبارہ کہنے سے پہلے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، معائنہ کیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس قدر شدت کے ساتھ اس نے مجھ کو دبوچا کہ بس ایسے لگتا تھا کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائے۔ فرشتے نے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی کہا ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوبارہ سینے سے لگایا، دبوچا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا تیسری دفعہ اقرا۔ اللہ کے نبی نے وہی کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو تیسری دفعہ بھی فرشتے نے اپنے سینے سے لگا کر دبوچا، اور پھر اس کے بعد میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہو گئے۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ یہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی۔ رمضان کی 17ویں تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی ہے۔ جب یہ وحی کا سلسلہ ہوا، فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے، اور 5 آیتیں اس وقت میں آپ کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، آپ کے رب کے نام سے جس نے کہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا پروردگار تو بہت بڑا کرم والا ہے، جس نے ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو انسان نہیں جانتا،
اور انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم عطا فرمائی۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ پڑھنے لکھنے سے شروع دور سے بھی دور رکھے گئے تھے۔ آپ پڑھنا اور لکھنا جانتے نہیں تھے، اس کے باوجود سب سے پہلی وحی آپ پر آئی تو اس کے اندر پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اقرا، پڑھو۔ اور پھر اسی وحی کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ تعلیم دی جو وہ جانتا نہیں تھا، یعنی سارے علوم، سارے فنون انسان کو سکھائے، انسان کو بتائے، یہ قلم کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی وحی کے اندر پڑھنے کا اور قلم کا، گویا کہ لکھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ جس دور کے اندر نبوت کا منصب دے کر بھیجے گئے ہیں، یہ وہ دور ہے جو لکھنے اور پڑھنے کا دور ہوگا، جہاں پر لکھنے کا، پڑھنے کا سلسلہ ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر جاری ہوگا۔ دنیا کے اندر لکھنا عام ہوگا، پڑھنا عام ہو جائے گا، تصنیفات کا، تالیفات کا سلسلہ جاری ہوگا، مختلف علوم کا، فنون کا سلسلہ جاری ہوگا، وہ علوم انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کے طفیل میں ہوگا کہ جو دنیا پہلے سے جانتی نہیں تھی، وہ سارے علوم و فنون آشکارا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس کی کیفیت یہ تھی جو ابھی عرض کیا کہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے پڑھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبوچ کر چھوڑا، اور پھر دوبارہ کہا، پھر اسی طرح 3 دفعہ ہوا۔ چوتھی دفعہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر جو دبوچا، یہ دراصل آپ کے سینے میں قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایک آدمی یہاں سوچ سکتا ہے کہ ایک تو بہت معمولی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہوں۔ اللہ کا فرشتہ سینے سے لگا کے دبوچتا ہے اور آپ کے سینے میں قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے، اور آپ کو اس قدر زور سے دبوچتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری قوت سے باہر ہو گیا، میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو کلام اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا جا رہا تھا، یہ عام دنیا کے کلاموں کی طرح کوئی کلام نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام تھا جو انتہائی وزنی اور انتہائی بھاری کلام۔ اس کلام کو پڑھنے کے لیے بڑی طاقت اور قوت کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اللہ کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ سینے سے لگا کر ان کے قلب کے اندر وہ قوت و طاقت پیدا کی جائے۔ آپ کا سینہ پہلے ہی سے پاک کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب قوت و طاقت پیدا کرنے کے لیے فرشتے کے ذریعے سے وہ قوت و طاقت پیدا کی گئی۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے، آپ کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہو گئے۔ معلوم ہوا یہ معمولی کلام نہیں جو عام کلاموں کی طرح کلام ہو، یہ اللہ کا کلام ہے جس کے لیے بہت کچھ چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر وہ چیزیں پیدا کر کے اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے وہ کلام جاری فرمایا تھا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کپکپی طاری ہو گئی، آپ کے اوپر ڈر اور خوف کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور اس وقت آپ کے اوپر کپکپی طاری تھی۔ گھر پہنچے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور ان سے جا کر کہا زملونی زملونی،
میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے کمبل اڑا دو، اس لیے کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کمبل اڑا دی اور پھر پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص میرے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے میرے اوپر ایک کلام پیش کیا اور پھر مجھے سینے سے اس نے زور سے لگا کے دبوچا اور پھر 3 دفعہ ایسا ہوا اور میرے سینے پر یہ الفاظ داخل کیے گئے، ڈالے گئے، اور یہ الفاظ اللہ کی وحی کی آپ نے سنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ساری کیفیت اور حالت سنی تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو خدا کی قسم اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ خدا کی قسم ہے کہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو اپاہج قسم کے لوگ کمانے دھمانے کے قابل نہیں ان سب کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور فقیروں کی امداد کرتے ہیں، کمائی کر کر کے ان کو دیتے ہیں، وتقری الضعیف، اور مہمان نوازی آپ کیا کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو حادثات اور واقعات دنیا میں پیش آ جاتے ہیں تو وہاں پر جو اس کے سلسلے میں پریشانیاں پیش آتی ہیں ان میں آپ لوگوں کی امداد اور تعاون اور نصرت کرتے رہتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 جملے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کمبل اڑا کر سلا دیا۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے فرشتے کو دیکھ کر ڈر کیوں گئے تھے؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنا رہا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر کے آپ کے اوپر اپنی وحی نازل کر رہا ہے اور اپنے فرشتے کو بھیج کر آپ کے سینے کے اندر ان کلمات کو داخل کر رہا ہے، تو اس میں آخر ڈرنے کی کیا بات تھی؟ آپ ڈر کر آپ کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی اور پھر وہاں سے آپ چلے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمانے لگے زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے، میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل اڑا دو۔ یہ ڈر کیوں پیدا ہوا؟ یہ خوف کس وجہ سے آیا؟ بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ جو آدمی نبی بنایا جاتا ہے، نبی ہونے کے باوجود انسانی اوصاف اور انسانی امتیازات اور خصوصیات اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ ڈر کی چیز سے وہ ڈرتا ہے، خوشی کی چیز سے وہ خوش ہوتا ہے، کوئی ڈراؤنی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، کوئی انہونی سی بات اس کے سامنے ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہی تعجب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جو کہ عام انسانوں پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر بعض ایسے مواقع پر نبی کے اوپر بھی ایسے آثار طاری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہو رہی ہے، کبھی اس سے پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ آپ کے دل پر وہ اتارے جا رہے اور دل پر اتارے جانے والے یہ الفاظ اللہ کی وحی کے الفاظ ہیں جو بہت ہی بلند و بالا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بھاری بھرکم الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے بارے میں اور اپنے کلام کے بارے میں خود اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کلام کو، قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے
لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ایسا کلام اللہ کے نبی کے دل کے اوپر اتارا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جب ایسا کلام نازل کیا جائے تو دل کے اوپر تو اس کا اثر ہونا لازمی سی بات ہے، اور پھر جب اللہ کا فرشتہ آیا اور اس حالت کے اندر دکھائی دیا اور اس نے اپنے سینے سے دبوچا لگایا، اور سینے سے دبوچا بھی اس طریقے پر کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی، اتنی زیادہ قوت کے ساتھ اس نے دبوچا۔ یہ ظاہری جو آثار ہیں نبی کے اوپر بھی یہ طاری ہوتے ہیں، اس لیے نبی خوف زدہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے حالات دیگر پیغمبروں پر بھی ظاہر ہوئے۔ ایک مثال قرآن کریم سے، اور اسی طرح یہ واقعہ بائبل کے اندر موجود ہے، اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے فرعون کا دورہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ اللہ نے فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کا نظام بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا، تو وہ آدمی حضرت موسیٰ کو دیکھ کر پکارا اور کہا موسیٰ مجھ کو بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جو آدمی اس کو مار رہا تھا اس کو ایک مکہ ایسا مارا کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے مارنے سے ہوا یہ تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے مارا ہوگا معمولی مار، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا تھا تو وہ مار ہی گویا کہ اس کا سبب بن گئی۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور پھر فرعون کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا، اور فرعونی لوگوں نے یہ چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں تو ایسا پروگرام بن رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اس لیے آپ یہاں سے کہیں فرار ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ فخرج موسیٰ خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھو ڈر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے اور پہنچ گئے ایک اور شہر میں جس کا نام تھا مدین۔ وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے۔ ایک واقعے کے بعد وہ ان بزرگ کے پاس میں پہنچ گئے، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ نہیں تھے، کوئی اور بزرگ تھے۔ وہ پیغمبر نہیں تھے، کوئی بزرگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا آپ میرے پاس رہ جائیے، میری خدمت کیجئے، اگر آپ نے 8 برس یا 10 برس یہاں پر رہ کر میری خدمت کی، میں ایک اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس وہاں گزارے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر پھر ملک مصر کی طرف چلے آئے۔ جب مدین سے مصر کو آ رہے تھے، مصر کے بالکل قریب وہاں پر رات کا وقت تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، راستہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کدھر کو جانا ہے، لیکن ایک طرف کو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی۔ آگ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہاں آگ دیکھ رہا ہوں، آگ موجود ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، اس لیے میں وہاں جا کر ذرا سی آگ لے کے آتا ہوں سینکنے کے لیے، اور راستہ بھی معلوم کر کے آؤں گا کہ راستہ کدھر کو ہے۔ بیوی کو ادھر بٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس آگ کی طرف کو لپکتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں آگ کچھ نہیں ہے بلکہ کہ پورے کا پورا علاقہ نور سے روشن ہے. وہ ایک نور تھا، وہ دراصل اللہ کا نور تھا. اللہ کے نور سے وہ پورا بقعہ اور علاقہ روشن. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر ہکے بکے دیکھنے لگے، ارے بھائی وہاں سے تو آگ نظر آ رہی تھی، یہاں آیا تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، روشنی ہی روشنی. اس روشنی میں کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک درخت کے اندر سے آواز آنے لگی. درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں ہی تمہارا رب و پروردگار ہوں. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اپنی جوتیوں کو اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ یہاں پر مقدس وادی طویٰ میں ہیں. اس مقدس جگہ کے اندر یہ جوتیاں مناسب نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس آواز کو سنتے ہیں اور اللہ اسی وحی میں ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے، اپنا نبی آپ کو بنا کر میں نے اپنی نبوت آپ کے سپرد کر دی ہے، اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. اور پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں عصا ہے اور اس عصا سے میں ٹیک لگا لیتا ہوں اور پتے جھاڑ دیتا ہوں بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور بھی بہت سارے کام اس سے لے لیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں اللہ لکڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی لکڑی کو نیچے ڈال دو. حضرت موسیٰ نے نیچے ڈالا. اب دیکھو نبی بن چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنی نبوت سے سرفراز کر دیا ہے. اب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ القی عصاک، اپنا عصا نیچے ڈال دیجئے. جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈالا، دیکھتے ہیں کہ وہ عصا حیرت انگیز طور پر ایک بہت بڑے اژدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اژدھا بن گیا اور دوڑ رہا ہے. اژدھا عام طور پر دوڑتا تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت بڑا ہونے کی وجہ سے بہت پھرتی کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. لیکن یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا اژدھا تھا تو بہت بڑا عظیم الشان، لیکن اس کے باوجود ایسا دوڑ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ دوڑا کرتے. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا تہتز کأنہا جان، تہتز کأنہا جان، وہ ایسا دوڑ رہا تھا جیسے کہ چھوٹے چھوٹے سانپ دوڑا کرتے. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا تو اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے دوڑنے لگے، حالانکہ انہی کے ہاتھ سے یہ معجزہ صادر ہوا ہے. وہ نبی بن چکے، لیکن دیکھا انہوں نے سانپ ہے، اژدھا ہے، تو اژدھے تو انسان ڈرتا ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا ہمت کر کے ہاتھ ڈالیے اور اس کو پکڑ لیجئے. جو ہی آپ اس کو پکڑ لیں گے تو وہ آپ کا جیسا عصا پہلے تھا ویسے ہی عصا ہو جائے. اب بتانا مجھ کو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جب نبی تھے اور ڈر ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے ڈر کیوں ہو گیا؟ اس لیے ڈر ہوا کہ بھائی سانپ کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے. اگرچہ وہ نبی بن چکے لیکن نبوت کے آنے سے انسان کے اندر کے اوصاف ختم بھی ہو جاتے ہیں. انسانی و بشری یہ ساری خصوصیات و امتیازات باقی رہتے ہیں. اسی طرح اس وقت بھی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے، میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا، جادوگروں سے مقابلہ کراؤں گا. حضرت موسیٰ نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد فرعون نے ایک دن مقرر کیا اور 70,000 جادوگروں کو پورے ملک سے برآمد کیا. جہاں جہاں بڑے بڑے جادوگر تھے
ان سب کو جمع کیا، ایک تاریخ اس کی مقرر ہو گئی، ایک جگہ اس کی مقرر ہو گئی، بہت بڑے میدان میں مقابلہ ہونا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور وہ جادوگر بھی وہاں پر حاضر ہو گئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے اپنی بات دکھائیں گے یا میں ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، تم دکھاؤ پہلے، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے رسیاں لا کے ڈالی اور اس کے اوپر جادو کا جو منتر پڑھا تو وہ سارے کے ساری رسیاں ایسی نظر آنے لگی جیسے کہ سانپ ہو، اور پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ منظر دیکھ کر موسیٰ دل ہی دل میں ڈر گئے۔ ارے بھائی، موسیٰ پیغمبر اور آئے ہیں جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جادوگر اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ دل ہی دل میں ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھو آپ ہی بلند ہو کے رہیں گے، کامیاب ہو کے رہیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسانی تقاضے، بشری اوصاف ہیں، بشری امتیازات ہیں۔ اسی کو میں لے کر آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کو خوف معلوم ہونے لگا، ڈر ایسا لگا کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی۔ یہ سب کے سب انسانی اوصاف اور امتیازات کا نتیجہ ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے عرض کرنی پڑی کہ مستشرقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کا وہ طبقہ جو اسلام پہ کتابیں لکھتا ہے، اسلام پر ریسرچ کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں لکھتا رہتا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس خاص واقعے کو بھی جو ہے نشان ملامت بنایا۔ انہوں نے کہا اگر وہ نبی ہوتے تو کیوں ڈرتے؟ اگر اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا تو ان کے اوپر ڈر کیوں طاری ہوتا؟ اسی لیے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے، اس لیے میں نے بائبل کا حوالہ بھی دیا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن ہمارے لیے کافی وافی شافی ہے، اور یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بائبل کا یہ حوالہ پیش کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی، نبوت والی زندگی کے اندر سانپ سے ڈر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرشتے کی اس حالت کو دیکھ کر اور سب سے پہلی دفعہ اللہ کے وحی کے الفاظ کو اپنے سینے کے اندر لے کر اگر انسانی تقاضے سے ڈر گئے ہو، بشری وصف کی وجہ سے ڈر گئے، گھبرا گئے ہو، تو اس کے اندر اعتراض کی کوئی بات موجود نہیں۔ اسی طرح اور پیغمبروں کے قصے بھی ہیں ڈرنے کے، فرشتوں سے ڈرنے کا بھی ہے۔ قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ جب آئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ کوئی انسان آئے ہیں، مہمان ہیں، ان کی مہمانداری کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ پکوان پکایا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگے کھاؤ، لیکن وہ کھانے ہی تیار نہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ قرآن اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ جب وہ فرشتے نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ بھائی یہ کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اب دیکھو ان کو بھی ڈر ہو رہا ہے، ارے یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کیوں آگے کھاتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کے اندر خوف طاری ہو گیا۔ اس طرح پیغمبروں کو ایسے چیزوں پر خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے، تو اس کے اوپر کوئی تعجب کی بات نہیں اور کوئی اشکال کی چیز نہیں۔